علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ آج ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ارکان جو کہ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تشبیہ اور اس کے ارکان۔ تشبیہ لفظی مطلب مشابہت دینا، مانند قرار دینا۔ اور اس کی تعریف کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اس سے غرض اس پہلی چیز کی کسی صفت، حالت یا خصوصیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر دو باتوں سے ہوتی ہے۔ پہلی، جب ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو ان دونوں میں کوئی خوبی، صفت، وصف، خصوصیت یا حالت مشترک ہوتی ہے۔ اور دوسری، وہ صفت، خوبی، وصف، خصوصیت یا حالت جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ دوسری چیز میں پہلی چیز کی نسبت زیادہ نمایاں، زیادہ واضح اور زیادہ اثر والی ہوتی ہے۔ مثلا یہ آدمی شیر کی مانند دلیر ہے۔ اب آدمی کی دلیری کو شیر کی دلیری سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ آدمی شیر کی طرح دلیر ہے۔ بچی کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی ہیں۔ بچی کی آنکھوں کی چمک کو ہیرے کی چمک سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ بچی پھول جیسی ہے۔ بچی کی خوبصورتی کو پھول کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کے ارکان۔ مشبہ لفظی مطلب تشبیہ دیا گیا۔ اصطلاحی مطلب وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے لیے تشبیہ بیان کی جا رہی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مثلا بچہ چاند جیسا ہے۔ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ بچے کو۔ بچہ مشبہ ہے۔ گھوڑا آندھی کی مانند دوڑ رہا ہے۔ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ گھوڑے کو۔ گھوڑا مشبہ ہے۔ ہستی اپنی احباب کی سی ہے۔ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ہستی کو۔ ہستی مشبہ ہے۔ اور میر کے شعر کا مفہوم، محبوب کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہیں۔ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ محبوب کے ہونٹوں کو۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ ہیں۔ مشبہ بہی، مشبہ بے بھی کہتے ہیں اسے۔ لفظی مطلب جس سے تشبیہ دی جائے۔ اصطلاحی مطلب وہ دوسری چیز جس سے کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر پہلی چیز کو مانند قرار دیا جائے۔ یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ بچے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ چاند سے۔ اب چاند مشبہ بھی ہے۔ گھوڑے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ آندھی سے۔ آندھی مشبہ بھی ہے۔ وجہ شبہ، اس کو وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ لفظی مطلب مطابقت، مشابہت کی وجہ۔ اصطلاحی مطلب وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے۔ وجہ تشبیہ کبھی
تشبیہ میں موجود ہوتی ہے اور کبھی موجود نہیں ہوتی، اسے معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اب بچے اور چاند میں مشترک صفت کیا ہے؟ خوبصورتی۔ خوبصورتی وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ ہے۔ گھوڑے اور آندھی میں مشترک صفت تیز رفتاری۔ تیز رفتاری وجہ شبہ ہے۔ ہستی اور اباب میں مشترک صفت ناپائیداری، تو ناپائیداری وجہ تشبیہ ہے۔ حرف تشبیہ وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلا یہ آدمی شیر کی مانند دلیر ہے۔ کون سے حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوئے؟ مانند۔ مانند حروف تشبیہ ہے۔ بچی کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی ہیں۔ کون سے حروف تشبیہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ کی طرح۔ کی طرح حروف تشبیہ ہے۔ بچہ چاند جیسا ہے، حروف تشبیہ کیا ہے؟ جیسا۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ کا ذکر تشبیہ میں نہیں ہوتا، مگر اسے قرینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بچے اور چاند میں کیا غرض تھی تشبیہ بیان کرنے کی؟ خوبصورتی ظاہر کرنا، تو بچے کی خوبصورتی ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے۔ آدمی کی دلیری کو شیر کی دلیری سے ظاہر کرنے کا کیا کہا؟ آدمی کی دلیری ظاہر کرنا، تو آدمی کی دلیری ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کو آندھی کی تیز رفتاری سے تشبیہ دینے کی کیا غرض تھی؟ گھوڑے کی تیز رفتاری ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ اسی طرح ایک دو جملے کہ لڑکا طوطے کی طرح رٹو ہے۔ اب اس میں لڑکا مشبہ اور کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ طوطے سے، طوطا مشبہ بھی، اور حروف کون سے ہیں؟ کی طرح حروف تشبیہ آ گیا، رٹو وجہ شبہ، اور غرض تشبیہ کیا تھا؟ رٹنے کی صفت ظاہر کرنا۔ اسی طرح پانی شہد جیسا میٹھا ہے، اس میں پانی کی مٹھاس ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ تشبیہ کے معنی کیا ہیں؟ مانند قرار دینا۔ وہ خصوصیت جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ شبہ۔ چہرہ چاند کی طرح ہے، اس جملے میں کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ بچہ طوطے کی طرح رٹو ہے، اس جملے میں طوطے کیا ہے؟ مشبہ بے۔ لڑکے کا رنگ توے جیسا ہے، اس جملے میں لڑکا کیا ہے؟ مشبہ۔ شکریہ۔